السلام علیکم پاکستان، دس از ملیہ ہاشمی، یو واچنگ مائی یوٹیوب چینل. ناظرین، بہت ہی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ازبکستان کے کامیاب دورے کے بعد پاکستان واپس پہنچ چکے ہیں. ماشاءاللہ پاکستان کی عزت اور خودداری کی بحالی کے اعتبار سے یہ بڑا زبردست دورہ تھا. نہ صرف یہ کہ عمران خان صاحب نے، وہ کہتے ہیں نا، واک دا ٹاک، تو بالکل اپنے بیانیے پر عمل کر کے دکھاتے ہوئے بھارتی وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر سے نہ صرف یہ کہ ہاتھ ملانے سے انکار کیا، بلکہ بھارتی میڈیا نے جو اپنے تئیں بڑا جوشیلا سوال کیا کہ بھارت آپ سے سوال پوچھ رہا ہے، آپ بتائیے کہ کیا امن اور آتنکواد ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں. آتنکواد اوبویسلی آپ کو پتہ ہے دہشت گردی کو کہتے ہیں بھارتی زبان میں. وزیر اعظم صاحب نے بالکل وہ جواب دیا جو کہ ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے، اور حقائق پر مبنی بات ون لائنر پھینک کر وزیر اعظم چلتے بنے. اور اس کو ہم کرکٹ کی زبان میں چھکا کہتے ہیں. چھکا لگایا وزیر اعظم صاحب نے، جو انہوں نے کہا کہ ہم تو بہت سالوں سے کوشش کر رہے ہیں، انتظار میں ہیں کہ بھارت ہمارے ساتھ سویلائزڈ ہمسائے کی طرح بہیو کرے، لیکن کیا کیجئے کہ راستے میں RSS کی آئیڈیالوجی آ گئی ہے. اب یہ کوزے میں اس طریقے سے انہوں نے دریا کو بند کیا کہ بھارتی میڈیا پرسن بھی، وہ جو رپورٹر تھا، اس کے پاس کوئی بات ہی نہیں رہی کہ آگے وہ کہے کیا. کیونکہ جو RSS کی آئیڈیالوجی ہے، جو ہندوتوا فیشسٹ مائنڈ سیٹ ہے ان کا، وہ obviously بالکل انڈیفینسیبل ہے. اس کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ جو مودی گجرات کا قاتل ہے، کس قدر اس نے جو قتل و غارت گری گجرات میں مچائی، بھارت کے اپنے اندر جو بی جے پی سے تعلق نہیں رکھتی، جو ان کی آبادی کا حصہ، جو راہل گاندھی کو سپورٹ کرتے ہیں، جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں، جو مائنورٹیز ہیں وہاں پر، سکھ کمیونٹی ہے، کرسچنز ہیں، مسلمان ہیں. مسلمانوں کو تو خیر میں اس لیے بھارت میں مائنورٹی کے طور پر نہیں گنتی کہ ٹھیک ٹھاک آبادی ہے بھارت میں مسلمانوں کی، مائنورٹی میں فال نہیں کرتے. اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ بیسک اسلامی فریضے سر انجام دینے میں ان کو تکلیف اور دقت کا سامنا ہوتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے. اس کے بعد بات کرتے ہیں اشرف غنی کو. بڑا زبردست وزیر اعظم صاحب نے جواب دیا، کیونکہ اشرف غنی کا خیال تھا کہ میں اس کانفرنس میں آ کے جب بات کروں گا، اور جس وقت میں اس موقع پہ عمران خان کو ذرا باتیں لگاؤں گا، تو یہاں پر عمران خان مجھے کیا جواب دیں گے کہ ہم تو ویسے ہی بہت مظلوم بن کے پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں جی طالبان ہم پر قابض ہو گئے ہیں، تمام بارڈرز، انہوں نے ہر طرف سے بارڈرز پر قبضہ جما لیا ہے. لیکن شاید اشرف غنی یہ بھول رہے ہیں کہ پاکستان کی آڈینس بھی اور دنیا بھر کی جو آڈینس ہے، جو دیکھنے والے لوگ ہیں، ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ آپ کیا کرتے رہے ہیں. آج اگر طالبان آپ پر قابض ہو رہے ہیں تو یہ آپ کی کمزوری ہے، یہ آپ کا قصور ہے. آپ ہی تو مودی کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھانے میں اتنے مصروف تھے کہ آپ نے اپنی عوام کو کبھی لوپ میں لینے کی زحمت ہی نہیں کی. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ شاید جو طالبان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو ہمارے کابل میں دوست رپورٹ کر رہے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ طالبان کی محبت سے زیادہ اشرف غنی اینڈ کمپنی کی نفرت میں بھی لوگ اب طالبان کا ساتھ دے رہے ہیں. there's a lot more than what's meeting the eye. اشرف غنی صاحب نے جو پاکستان سے شکوے کیے کہ 10,000 سے زائد لوگوں کو ٹرین کر کے بھیجا گیا افغانستان میں، اور طالبان کو بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تیار کرتا رہا اور سپورٹ کرتا ہے، اور امراللہ صالح نے تو حد کر دی، جو ان کا NDS انٹیلیجنس ایجنسی ہے، ان کی جس طرح بھارت کی را ہے، پاکستان کی ISI ہے، اسی طرح افغانستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے NDS، اس کا چیف رہ چکا ہے امراللہ صالح، اور ابھی ڈیپٹی پرائم منسٹر ہے. لیکن اس عہدے سے بھی زیادہ طاقتور عہدہ میں سمجھتی ہوں کہ ماضی میں اس کا وہ تھا، جو اس کے پاس پاور تھی. وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اس کی ٹویٹ پڑھ کے سناتی ہوں، آپ ذرا اندازہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کس حد تک اب یہ گر گئے ہیں پاکستان پر الزام تراشی کے چکر میں. فرماتے ہیں یہ ٹویٹ امراللہ صالح نے کی ہے 15 جولائی 2021، پرسوں کی ہے رات کو 9:30 بجے. فرماتے ہیں کہ بریکنگ نیوز میں دے رہا ہوں کہ پاکستان ایئر فورس ہیز ایشوڈ آفیشیل وارننگ ٹو دی افغان آرمی اینڈ ایئر فورس دیٹ اینی موو ٹو ڈسلوج دا طالبان فرام اسپن بالڈیک ایریا will be faced and repelled by the Pakistan Air Force. Pakistan Air Force is now providing close air support to Taliban in certain areas.
یعنی فرماتے ہیں کہ پاکستان کی ایئر فورس نے دھمکایا ہے ہماری افغان فوج کو اور ہماری افغان ایئر فورس کو کہ آپ نے اگر سپن بولڈک کا ایریا جو ہے وہ لینے کی کوشش کی جس پر طالبان قابض ہیں، اگر طالبان سے واپس لینے کی کوشش کی افغان حکومت نے افغان فوج کے ذریعے، تو پھر پاکستان کی ایئر فورس مدد کرے گی طالبان کی۔ اچھا، آپ تو کہتے تھے ابھی کچھ دن پہلے تک تو آپ اس بات پہ لڑ رہے تھے اور آپ کے ریپرزینٹیٹیوز جو ہیں آپ کے افغان چینلز پہ اور انٹرنیشنل میڈیا پر بھی فرما رہے تھے کہ یہ تو ہمارا علاقہ ہے اور کوئی طالبان نے قبضہ نہیں کیا۔ تو پہلے سیکھ تو لینا کہ آپ نے نیریٹو کیا بنانا ہے۔ جھوٹ ضرور بولیں لیکن کسی ایک جھوٹ پر قائم ہو جائیں، مل کے ڈیسائیڈ کر لیں۔ یہ بالکل وہ حساب ہے کہ جس طرح ہماری اپوزیشن جماعتیں فرماتی ہیں کہ عمران خان کٹھ پتلی ہے، عمران خان فوج کے اشارے پہ ناچتا ہے، جس طرح مریم نے اس دن کہا نا کشمیر کے جلسے میں۔ ویسے یہ بھی عجیب بات ہے کہ بات مودی پر ہونی چاہیے، جو مودی نے انڈین اللیگلی آکوپائڈ کشمیر پر جو ظلم کیا ہے، لیکن وہ بات وہاں پہ جا کے کرتی ہیں عمران خان کی، اور پھر فرماتی ہیں کہ جو ماضی کی حکومتوں نے نہیں کیا وہ ہم کریں گے۔ بھی حکومت تو آپ کی ہے، اتنے سال آپ لوگ قابض رہے ہیں، ابھی بھی آپ کی حکومت ہے، آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ لیکن نہیں۔ ایک طرف وہ فرماتی ہیں کہ عمران خان کیا اس دن جلسے میں کہا تھا مریم نے اشارہ کر کے، لٹو کی طرح گھومتا ہے فوج کے اشارے پہ، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک طرف آپ کا یہ بیانیہ ہے کہ عمران خان کے پاس کوئی پاور نہیں، جو کرتی ہے فوج کرتی ہے، جبکہ دوسری طرف آپ لوگ فرماتے ہیں کہ عمران خان نے کشمیر کا سودا کر دیا، یا عمران خان فلاں چیز کے لیے رسپانسبل ہے، عمران خان نے یہ غلط کیا وہ غلط کیا۔ اگر کسی شخص کا اختیار ہی نہیں ہے بقول آپ کے، تو وہ کیسے غلط کر سکتا ہے؟ اور کشمیر کا سودا والی بات تو ہے ہی ریڈیکولس۔ اگر کسی نے پاکستان کی ہسٹری میں آج تک 73 سالہ ہسٹری میں، بلکہ اب تو انشاءاللہ 74 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے اگست میں، ان 73-74 سالوں میں آج تک اگر کسی حکومت نے یہ گھٹیا کوشش کی ہے نا کشمیر کو بیک برنر پہ رکھنے کی، تو نہ وہ پیپلز پارٹی ہے نہ وہ پی ٹی آئی ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف نون لیگ ہے۔ اور اس میں فضل الرحمان صاحب کا بھی تڑکا اس لیے شامل کر سکتے ہیں آپ کہ وہ کشمیر کمیٹی کو اتنے سال ہیڈ کرتے رہے، لیکن حرام ہے کہ کشمیر کاز کے لیے کبھی ایک نقطے کا، ایک قطرے کا کام کر لیا ہو۔ سملرلی یہاں پہ امراللہ صالح جو ایکس این ڈی ایس چیف ہیں، جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کو ہیڈ کرتے تھے جناب، اور زہر سے بھرا ہوا ہے پاکستان کے خلاف، فل امریکہ کا پٹھو ہے، فل امریکہ کا غلام ہے، ان کے اشاروں پہ چلتا ہے۔ اور یہ کہ ابھی تو چلے افغان گورنمنٹ کا تو حصہ نا، وائس پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، لیکن زیادہ امپورٹنٹ رول یاد رکھیں اس کو، امراللہ صالح کو آپ کو این ڈی ایس کے سابق چیف کے طور پہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ وہی این ڈی ایس ہے جو را کے ساتھ مل کے آئی ایس آئی کے خلاف پلاننگ کیا کرتی تھی، جو پاکستان کا نام سننے کے لیے تیار نہیں تھی، ذرا سی کچھ بات ہوتی تھی تو الزامات کی بوچھاڑ ہو جاتی تھی۔ ابھی بھی ان کو تکلیف کیا ہے؟ اصل اینڈ پہ غور کرنے کی بات یہ ہے۔ اچھا، پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ اس نے ان کی تکلیف بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ جس وقت پہ پاکستانیوں نے اس کو لتاڑا اور پاکستان کے صحافیوں نے جناب کو پوچھا کہ اچھا اگر اتنا ہی پاکستان برا ہے اور پاکستان کی ایئر فورس نے اس طرح سے طالبان کا کھل کر ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو پھر آپ ایسے کریں کہ آپ کوئی ثبوت شیئر کر دیں تاکہ ہم بھی مل کر اپنی ایئر فورس کو کنڈیم کریں۔ جب اس کو کوئی جواب نہیں ملا تو پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ جب صحیح لتر پریڈ شروع ہو گئی ہر طرف سے، تو اس نے کہا جی کہ if anyone doubts my tweet on Pakistan Air Force and Pakistan Army warning to destabilize Afghanistan, warning to Afghan side not to retake Spin Boldak, I am ready to share evidence through DM، یعنی میں ڈائریکٹ میسج کے ذریعے ٹویٹر پر آپ کے ساتھ ایویڈنس شیئر کر دوں گا۔ Afghan aircrafts as far as 10 kilometers from Spin Boldak are warned to back off or face air-to-air missiles. افغانستان is too big to be swallowed۔ اچھا، اینڈ پہ ذرا اس نے افغانیوں کی غیرت جگانے کے لیے ذرا اس طرح کی بات کی کہ اس کے پروپیگنڈا کو ہوا مل سکے۔ تکلیف ان کو کیا ہے؟ یہ تو صرف کہنے کی بات ہے نا، جس طرح آپ کو پتا ہو کہ آپ کا کوئی جھوٹ پکڑا جائے تو آپ کہیں کہ لو جی میں عدالت جا رہا ہوں، آ جاؤ میں عدالت جا رہا ہوں۔ اینڈ پہ دیکھا جائے گا، ہمارے قانون کا نظام بھی آپ نے دیکھا ہوا ہے اور سارا نظام عدل آپ کے سامنے ہی ہے۔ جو جتنا بڑا چور ہوتا ہے وہ اتنے زیادہ شور مچاتا ہے۔ تکلیف کیا ہے ان کو؟ اصل میں تکلیف یہ ہے کہ پاکستان نے ایک بڑی بیلنس پوزیشن رکھی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ نہ تو یہ کہا ہے کہ اللہ کرے افغان حکومت ابھی جن کی ہے انہی کی دوبارہ آئے، اشرف غنی ہی جیتے،
نہ یہ کہا ہے کہ طالبان ہی ضرور جیتیں. ابھی بھی آج بھی شیخ رشید نے اب سے کچھ دیر قبل ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بطور انٹیریئر منسٹر آف پاکستان یہ کہا, کیٹیگوریکلی کہا کہ پاکستان ہیز نو فیوریٹ ان افغانستان. کوئی ہماری فیوریٹ نہیں ہے افغانستان میں. جس کو وہاں کی عوام منتخب کر کے لے آئے ہمیں قبول ہوگا. اور ساتھ ساتھ بلکہ شیخ رشید نے اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ بھی کہا اپنی پریس کانفرنس میں کہ چائنا, کل وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کو وزیر اعظم صاحب نے ہدایت جاری کی ہے کہ وہ جائیں اور جا کر ذرا ملیں, ان کو ذرا گلے شکوے دور کریں, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ داسو ہائیڈرو پاور پلانٹ پر جو اٹیک ہوا تھا اس بس میں, وہ جو دھماکہ تھا بیسیکلی, تو ایک طرح کا اٹیک ہی ہے. میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا یہ لاکھ کہیں میکینیکل فالٹ ہے, لیکن میرا دل نہیں مانتا. کیوں؟ کیونکہ چائنیز کو ٹارگیٹ کرنے کا اس وقت مقصد امریکہ کا اور بھارت کا اور جتنا جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں ان کا یہی ہے کہ کسی طرح پاکستان اور چائنا کی آپس میں ختم کراؤ. اور اسی صورت میں ممکن ہے اگر خدا نخواستہ سی پیک کھٹائی میں پڑتا ہے, اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب چائنیز ورکرز, چائنیز انجینئرز, جو چائنیز ورک فورس یہاں پر کام کر رہی ہے, جب ان کی سیکیورٹی خطرے میں پڑے گی تو آبویسلی سارا پروجیکٹ کھٹائی میں پڑے گا. تو ظاہر بڑی دور کی گھٹیا سوچ رکھتے ہیں. تو اس لیے اچھی بات ہے بر وقت بھیجا جا رہا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو کہ وہ جائیں, جا کے گلے شکوے دور کریں. اور پاکستان کی سیکیورٹی اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اس وقت بہت ہی اپنی ایفرٹس کو مزید ڈبل بھی نہیں, ٹرپل بھی نہیں, کوادروپل کرنے کی ضرورت ہے. 4 گنا بڑھا دیں کہ اس وقت اب پاکستان ایک بڑی کرٹیکل سٹیج پہ داخل ہو چکا ہے. اور عمران خان صاحب نے کل سے ٹھوک کے اشرف غنی کو بھی جواب دیے اور صحیح ان کو ایکسپوز کیا کہ پاکستان نے سب سے زیادہ جانی نقصان اٹھایا ہے, بلکہ مالی بھی اور جانی نقصان بھی. اتنے مطلب ہم 3 ملین 30 لاکھ سے زیادہ افغان ریفیوجی انفلکس جو ہم نے برداشت کیا ہے, جو مطلب ٹھیک ہے بہت سے ان میں اچھے لوگ بھی ہیں لیکن وہ پاکستانی سٹیزنز تو نہیں ہیں, تو ہم اور کتنی قیمت چکائیں گے اس سارے عذاب کی. تو پاکستان شاید آخری ملک ہوگا پوری دنیا میں جو چاہے گا کہ افغانستان میں کیوس ہو یا افغانستان میں کوئی نقصان ہو یا دہشت گردی ہو. پاکستان تو کسی کا بھی برا نہیں چاہتا اور بالخصوص اپنے ہمسائے کو تو کبھی بھی برا نہیں چاہے گا. اور یہ بیسک میتھ آج تک مودی کو بھی سمجھ نہیں آیا کہ پاکستان کبھی بھی آپ کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہے گا, کیونکہ ہماری سرحد لگتی ہے آپ کے ساتھ. آپ جب بارڈر والی سائڈ پہ جائیں, بھلے کشمیر والی سائڈ سے جائیں یا آپ لاہور والی سائڈ سے جائیں, جس بارڈر کو بھی آپ دیکھیں وہاں پہ آپ غور کریں گے کہ چند قدم کی دوری پر بھارت شروع ہو جاتا ہے. سو ہمیں کتنے نفلوں کا ثواب ہے کہ اگر آپ ڈی اسٹیبلائز ہوں گے, ہاں, لیکن اگر ہمارے سٹیزنز کو کوئی نقصان پہنچے گا تو ڈیفینیٹلی ہم ریٹیلیٹ کریں گے پھر انشاءاللہ. وہ ہم اپنے لوگوں کی سیکیورٹی خطرے میں نہیں ڈلنے دیں گے انشاءاللہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.